میری بات کا جواب تو دیتے جاؤ، میں نے ٹھگنے سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے مڑا اور خرامہ خرامہ چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ہیری ٹام سے بات کرنے گیا ہوگا۔ مجھے بابر اور کلارا شیفرڈ کی بھی فکر ہوئی، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں تھے۔ میں نے جیکب اور چینی نکوش والے کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی الرٹ تھے اور ان کی نظریں مجھی پر جمی ہوئی تھیں۔ دفعتاً چینی نکوش والا چل کر میرے قریب آیا اور ہاتھ سے میری کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی چیک کرنے لگا۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ واپس مڑا اور اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہونٹ کاٹتے ہوئے ٹھگنے آدمی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہ آیا تو انجانے اندیشے میرے دماغ میں کل بلانے لگے۔ دفعتاً کمرے میں سیل فون کی بیل بج اٹھی تو چینی نکوش والے نوجوان نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکالا اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد سیل فون کان سے لگانے کے بعد بولا، یس باس۔ دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد وہ دوبارہ بولا، اوکے باس، میں اس کی تصویر بھیجتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال منقطع کی اور پھر اپنے سیل فون کا کیمرہ آن کرنے کے بعد میری تصویر بنا لی۔ میں سمجھ گیا کہ ہیری ٹام یا اس ٹھگنے نے چینی نکوش والے کو تصویر کھینچنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے شاید میری تصویر کسی کو سینڈ کر دی تھی۔ یکا یک مجھے اسماعیل شاہد کا خیال آ گیا، کہیں ہیری ٹام میری تصویر اسے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج کر تصدیق تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں تو میں پھنس سکتا تھا۔ ہیری ٹام تو مجھے گولی مارنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا۔ میری پریشانی نہ صرف بڑھتی جا رہی تھی بلکہ مجھے واش روم جانے کی بھی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں واش روم جانا چاہتا ہوں۔ جیکب بولا، تھوڑا صبر کر لو۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ واش روم جانے کی طلب لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹانگیں سمیٹتے ہوئے کہا، صبر نہیں ہو رہا، پلیز۔ جیکب نے چینی نکوش والے کی طرف دیکھا تو وہ منہ بناتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ باس، وہ ایشیائی لڑکا واش روم جانا چاہتا ہے۔ یس باس۔ اوکے باس، آپ بے فکر رہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے سیل فون واپس جیب میں رکھا اور آ کر میری کلائی پر بندھی رسی کھولنے لگا۔ لڑکے، کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ باس کے حکم کے مطابق میں تمہیں گولیاں مار دوں گا۔ جب اس نے میری ایک کلائی پر سے رسی کھول لی تب اس نے تنبیہی لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں۔ میں جواباً بولا، گڈ۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور پھر میری دوسری کلائی پر بندھی رسی کھولنے لگا۔ جیکب نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چھوٹی نال والا ریوالور نکال لیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چوان۔ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں کے بعد میری دوسری کلائی بھی رسی سے آزاد ہو گئی۔ تبھی چوان نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور میں اس کی میت میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت بے حد سخت تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے واش روم کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیلتے ہوئے بولا، زیادہ دیر نہ لگانا۔ اس نے ایسے کہا جیسے سب کچھ میرے بس میں ہو۔ میں نے کتنا وقت واش روم میں لگانا تھا یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ فریش ہونے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے لگا۔ میں بدستور نئے حلیے میں موجود تھا اور حیران بھی تھا کہ ہیری ٹام یا اس کے آدمیوں نے ہمیں کیسے پہچان لیا تھا۔ بہرکیف میں اب ہیری ٹام کے رحم و کرم پر تھا۔ اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا یہ آنے والے وقت پر ہی پتہ چلے گا۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی چوان کی آواز سنائی دی، کتنی دیر ہے، باہر جلدی آؤ۔ وہ پوچھ بھی رہا تھا اور باہر آنے کا کہہ بھی رہا تھا۔ میں مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر آیا تو چوان اور جیکب میرے منتظر تھے۔ بہت دیر لگا دی تم نے؟ چوان اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، واش روم میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، میں نے کہا، لیکن اس نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ مجھے کرسی پر بٹھانے کے بعد اس نے میری کلائیاں دوبارہ کرسی سے باندھ دی۔ پھر اس نے سیل فون پر کسی سے رابطہ کیا اور میرے واش روم سے آ جانے کی اطلاع دی، اور پھر وہ اور جیکب دونوں 3 سیٹر صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ میں نے کمرے کی دیواروں پر نظریں دوڑائیں لیکن مجھے کسی بھی دیوار پر گھڑی دکھائی نہ دی۔ وقت کا کوئی بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب میں واش روم سے باہر آیا تھا تو میں اگر کوشش کرتا تو وہاں سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے ہیری ٹام سے ملنا تھا۔ اس لیے میں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی بات مان رہا تھا۔ بابر اور کلارا شیفرڈ اگر ہیری ٹام کی تحویل میں نہیں تھے تو مجھے یقین تھا وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ جیکب اور چوان دونوں کو شاید نیند آ رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں جمائیاں لیتے ہوئے دیکھا۔ پھر ان دونوں نے صوفوں پر سر ٹکائے اور آنکھیں موند لیں۔ مجھ پر بھی نیند غلبہ ڈال رہی تھی، اس لیے میں نے بھی جمائی لیتے ہوئے سر دائیں طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ صبح مجھے چوان نے ہی جگایا تھا۔ وہ میرے لیے ناشتہ لے آیا تھا۔ جیکب بھی وہیں موجود تھا۔ چوان پہلے مجھے فریش ہونے کے لیے واش روم لے گیا،
ناشتے سے فراغت کے بعد اس نے دوبارہ مجھے کرسی سے باندھ دیا۔ اب وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے اپنے اپنے سیل فون میں بزی ہو گئے۔ سنو، کافی دیر کے بعد میں نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ ہاں بولو، چوان نے پوچھا۔ میں ہیری ٹام سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ باس جب تم سے ملنا چاہیں گے تمہیں اپنے آفس میں طلب کر لیں گے، چوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو وہ آرام کر رہے ہیں، تم بھی آرام کرو۔ وہ دوبارہ اپنے سیل فون میں بزی ہو گیا اور میں ہیری ٹام کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گزشتہ رات نیو ایئر نائٹ تھی، اس لیے وہ شاید رات گئے تک جاگتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے رات خود آنے کے بجائے اپنے کسی ہرکارے کو مجھ سے تفتیش کے لیے بھیج دیا تھا۔ مسٹر چوان، میں نے ایک بار پھر چوان کو مخاطب کیا تو وہ استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب کیا ہے؟ اس کے لہجے میں بیزاریت واضح تھی۔ کیا میرے ساتھی بھی یہیں موجود ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب تم خاموش رہو اور مجھے گیم کھیلنے دو۔ کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ اپنے سیل فون میں بزی ہو گیا۔ میرا دل چاہا میں اسے اردو میں گالی دوں، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ اردو میں گالی دینے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اسے اردو سمجھ آنی ہی نہیں تھی۔ دوسری بات، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دوپہر ہو گئی لیکن ہیری ٹام نے مجھے اپنے آفس میں طلب نہ کیا۔ یا تو وہ ابھی تک سو رہا تھا یا پھر اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ میں بھی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے بے حد تھک گیا تھا۔ دفعتاً چوان کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونکتے ہوئے سیل فون کی طرف دیکھا، پھر اس کا ایک بٹن پریس کر کے اسے کان سے لگا لیا۔ یس باس۔ اوکے باس۔ اس نے سیل فون جیکٹ کی جیب میں رکھا اور میرے پاس آ گیا۔ باس نے تمہیں طلب کیا ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے میری کلائیوں کے گرد بندھی رسی کھولنی شروع کر دی۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ہیری ٹام روزینہ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے یا ڈرامے بازی کرتا ہے۔ جیکب بھی الرٹ ہو گیا تھا۔ مجھے رسی سے آزاد کرتے ہی ان دونوں نے دائیں بائیں مجھے بازوؤں سے پکڑا اور کمرے سے باہر لا کر ہیری ٹام کے آفس کی طرف چل دیے۔ اس وقت ساری راہداریاں سنسان پڑی تھیں، البتہ ہلکی ہلکی مردانہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، شاید وہ کلب کے ملازموں کی آوازیں تھیں۔ ہم تیسری راہداری میں مڑے ہی تھے کہ اچانک دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نقاب پوش لڑکی نمودار ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سر کے بال ایک پونی میں قید تھے اور پونی اس کی پشت پر لہرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک ریوالور تھا۔ اسے دیکھتے ہی جیکب اور چوان نے بھی بجلی کسی تیزی سے ریوالور نکالنے چاہے، لیکن نقاب پوش لڑکی ان سے زیادہ تیز نکلی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ برقی صورت سے جیکب اور چوان کو اپنی گولیوں سے بے حرکت کر دیا۔ گولیاں ان دونوں کی پیشانیوں میں لگیں اور وہ دونوں بے آواز انداز میں کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش بوس ہو گئے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی مجھے ہی بچانے آئی تھی، لیکن وہ کون تھی؟ مجھے ششدر دیکھ کر وہ لڑکی تیز لہجے میں بولی، آؤ میرے ساتھ۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ لڑکی اسی کمرے میں چلی گئی جدھر سے وہ چھلاوے کی طرح برآمد ہوئی تھی۔ میں بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی جلدی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ نقاب پوش لڑکی ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ دوسری طرف بھی ایک کمرہ تھا اور وہاں بھی نیم تاریکی تھی۔ بہرکیف وہ لڑکی مجھے مختلف کمروں سے گزارتی ہوئی ایک اور راہداری میں لے گئی۔ اس راہداری کے اختتام پر کونے میں ایک دروازہ تھا جو شاید کلب کے پچھلے حصے میں کھلتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دیواروں پر آگ بجھانے والے سرخ رنگ کے سلنڈر استادہ تھے۔ ریوالور بدستور نقاب پوش لڑکی کے ہاتھ میں تھا اور اس لمحے وہ مجھے کسی انگریزی فلم کی ایکشن ہیروئن لگ رہی تھی۔ وہ دبلی پتلی لیکن بے حد پھرتیلی تھی۔ اس نے جس پھرتی سے چوان اور جیکب کو گولیوں سے نشانہ بنایا تھا وہ قابل تعریف تھا، لیکن میں ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ وہ کون تھی اور اس نے میری مدد کیوں کی تھی۔ اس سے بات کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کونے کے دروازے کے پاس پہنچ کر نقاب پوش لڑکی نے ریوالور کی نال لاک پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا تو ہلکی سی ٹھک کی آواز ابھری اور لاک ٹوٹ گیا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر بھی ایک دروازہ تھا جس کا لاک بھی نقاب پوش لڑکی نے ریوالور کی گولی مار کر توڑا۔ دوسری طرف ایک چوڑی گلی تھی جو آگے جا کر بائیں طرف مڑ رہی تھی۔ گلی سے ذرا پہلے قدرے فاصلے پر ایک کوٹھی تھی۔ ہم گلی مڑ کر سڑک پر پہنچے تو فٹ پاتھ کے قریب یلو کلر کی ایک کار کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان براجمان تھا۔ سڑکوں پر قدرے کم لوگ تھے اور میری معلومات کے مطابق امریکی باشندے کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لیکن اگر کوئی خطرناک صورتحال ہو تو یہ لوگ پولیس کو کال کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔
کار کے پاس پہنچ کر نقاب پوش لڑکی ایک جھٹکے سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر سوار ہو گئی، لیکن میں سوار نہ ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ہیری ٹام سے روزینہ کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ یہ بات میرے دماغ میں چیونٹی کی طرح رینگ رہی تھی۔ میرے سوار نہ ہونے پر نقاب پوش لڑکی نے استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا تو اسے دیکھتے ہی میں تحیر زدہ رہ گیا۔ وہ لڑکی ہیری ٹام کی گرل فرینڈ تھی جسے میں نے گزشتہ رات ہیری ٹام کے ساتھ شیشے کے کیبن میں دیکھا تھا۔ اس نے میرے حیرت میں مبتلا ہونے کی پرواہ کیے بغیر کہا، بیٹھو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہوا، لیکن کچھ مت سوچو، میں تمہاری دوست ہوں اور تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری بہن کہاں ہے، وہ صراحت سے بولی۔ کیا تم جانتی ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے دل میں موہوم سی امید پیدا ہوئی اور میں نے کار میں سوار ہونے کے لیے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی۔ میرے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ تم ہیری ٹام کی گرل فرینڈ ہو؟ میں نے تصدیقی لہجے میں استفسار کیا تو وہ زیر لب مسکرا دی۔ ہاں، میرا نام جولیا ہے، جولیا پیٹرک، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب تم یہ بھی پوچھو گے کہ میں نے تمہاری مدد کیوں کی؟ بالکل، میں نے بے ساختہ کہا۔ تم ہیری ٹام کی گرل فرینڈ ہو کر میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ وہ دوبارہ زیر لب مسکرائی اور صراحت سے بولی، تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم جلد باز نوجوان ہو۔ میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کرتی تو تم اپنی بہن کے بارے میں جانے بغیر ہی اب تک دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو چکے ہوتے۔ ہیری ٹام تمہیں مارنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے تمہیں اپنے آفس اس لیے بلایا تھا تاکہ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی مار سکے۔ اسے اسماعیل شاہد نے تمہارے بارے میں ساری معلومات دے دی تھیں کہ تمہارا نام علی حسن ہے اور تم یہاں اپنی بہن کو تلاش کرنے آئے ہو۔ میرے شک کو ہیری ٹام کی گرل فرینڈ نے یقین میں بدل دیا۔ میری تصویر تصدیق کے لیے اسماعیل شاہد کو بھیجی جا چکی تھی اور اس نے میرے بارے میں تصدیق کر دی تھی۔ سب کچھ واضح ہو گیا تھا کہ اسماعیل شاہد ہیری ٹام کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ پاکستان سے لڑکیاں اغوا کر کے ہیری ٹام کو فروخت کرتا تھا۔ میں دل ہی دل میں شانزے کو داد تحسین دینے لگا، کیونکہ اسماعیل شاہد کے گھر کوئی ایسی دستاویز جس سے اس کے گینگسٹر ہونے کی تصدیق ہو، چوری کرنے کا آئیڈیا اسی کا تھا، اور وہی نمبر تلاش کر کے لائی تھی جس کے ذریعے میں ہیری ٹام تک پہنچا تھا، ورنہ اب تک شاید میں خاک ہی چھانتا رہتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ میری بہن؟ مجھے روزینہ کا خیال آیا تو میں نے استفسار کیا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ہاں۔ کہاں ہے وہ؟ میں پرجوش ہوا۔ شاید بلیک پوائنٹ پر۔ بلیک پوائنٹ؟ میں نے اس کے الفاظ زیر لب دہرائے۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ ایک جزیرہ ہے جسے بلیک پوائنٹ کہا جاتا ہے، وہ صراحت سے بولی۔ ہیری ٹام گزشتہ رات نشے میں دھت تھا اور اس نے نشے کی حالت میں بتایا تھا کہ دنیا بھر سے اغوا شدہ لڑکیوں کو بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچایا جاتا ہے، جہاں ان کی پورن ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ان ویڈیوز کو سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس نے ویب سائٹ بھی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرا دل یک بارگی نہ صرف دھڑک اٹھا بلکہ بے اختیار دہل بھی گیا۔ شیطان نے میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ یکایک میری آنکھوں کے سامنے روزینہ کا چہرہ آ گیا، لیکن میں نے صورت سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے شیطانی وسوسوں کو جھٹک دیا۔ اس کے باوجود شیطانی خیالات میرے دماغ پر حملہ آور ہو رہے تھے، اسی لیے شیطانی خیالات سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے جولیا پیٹرک کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، یہ جزیرہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، اس نے جواباً کہا۔ پھر کس کو پتا ہوگا؟ نہیں جانتی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ساتھ ہی کندھے بھی اچکائے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد میں نے سابقہ سوال دہرایا، یہ بتاؤ تم میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر میری طرف دیکھنے کے بعد صراحت سے بولی، یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ میں چونکا، میں سمجھا نہیں۔ میں بھی اپنی بہن کی تلاش میں ہوں۔ اب میرے منہ سے طویل سانس اور ٹھنڈا سانس نکل گیا، کیونکہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ جولیا پیٹرک میری کیوں مدد کر رہی ہے۔ وہ خود اپنی بہن کی تلاش میں تھی، یقیناً اس کی بہن بھی ہیری ٹام کے قبضے میں تھی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ ہم میرے انکل ہوگ کے گھر جا رہے ہیں، وہ جواباً ایک بار پھر صراحت سے بولی۔ تمہارے فرار کے بارے میں ہیری ٹام کو پتہ چل چکا ہوگا اور اس کے ہرکارے تمہاری تلاش میں نکل پڑے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے، ہمیں محفوظ ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ کیا ہیری ٹام کو تمہارے بارے میں پتہ ہے کہ تم اپنی بہن کی تلاش میں ہو؟ یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یہی پتہ ہے کہ میں اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ کیا یہاں کی پولیس کو اس کے کارناموں کا نہیں پتہ؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔
سب پتہ ہے۔ اس کے لہجے میں طنز عود آیا۔ لیکن یہ گینگ اتنا وسیع اور پاورفل ہے کہ پولیس بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے گریزاں ہے۔ دراصل ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ کہتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یہاں کئی ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں جو پیسوں کی خاطر خود سٹار بن جاتی ہیں۔ انہیں اپنی عزت و حرمت کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہوگ کے گھر پہنچ جائیں، پھر میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس کے بعد کار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ آرام دہ کار ہموار سڑک پر دوڑتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں بھی کھڑکی سے باہر کار کے ساتھ دوڑتے مناظر دیکھنے لگا۔ دفعتاً مجھے اپنے سیل فون کا خیال آیا تو میں نے اپنی پتلون کی جیبیں تھپ تھپائیں۔ جیبیں خالی تھیں۔ شاید ہیری ٹام کے ہرکاروں نے میرا سیل فون نکال لیا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا۔ سیل فون کے ذریعے میں کلارا سے رابطہ کر سکتا تھا، کیونکہ ہیوسٹن آتے وقت کلارا نے اپنا سیل نمبر میرے سیل فون میں سیو کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں اس میں مرینا، شانزے اور حیدر الماس کے نمبرز بھی سیو تھے۔ کیا یہ تلاش کر رہے ہو؟ دفعتاً جولیا پیٹرک بولی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں میرا سیل فون تھا۔ ہاں، میں نے بے ساختہ کہا اور اس سے سیل فون لے لیا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ صراحت سے بولی، جب چوان یہ سیل فون لایا تھا تو ہیری ٹام واش روم میں تھا۔ مجھے لگا کہ یہ سیل فون ہیری ٹام کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے چوان کے جاتے ہی اسے اچک لیا۔ جولیا پیٹرک بے حد پر اصرار ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ اس کا ہیری ٹام کی ٹیبل سے فون اچکنا اور مجھے دینا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی مجھے ہیری ٹام کے عطاب سے بچانے کی؟ جب اسے اپنی بہن کے بارے میں علم ہو گیا تھا تو وہ اکیلی بھی کام کر سکتی تھی۔ باہر کیف یہ بات کی باتیں تھیں۔ میں نے سیل فون آن کر کے کلارا شیفرڈ کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ اسی اثنا میں جولیا پیٹرک بولی، تمہارے ساتھی کلارا اور بابر ہیری ٹام کی قید میں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار ٹھٹک گیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ مزید بولی، ہیری ٹام نے انہیں کسی خفیہ جگہ پر قید کیا ہوا ہے۔ باوجود کوشش کے میں ان کے بارے میں معلوم نہ کر سکی، ورنہ ان کے لیے بھی کچھ کرتی۔ چونکہ اسماعیل شاہد نے تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کا کہا تھا، اس لیے میری ساری توجہ تم پر رہی۔ ہیری ٹام نے کہا تھا کہ وہ پہلے تمہیں ہلاک کر دے، اس کے بعد وہ تمہارے ساتھیوں کو بھی دیکھ لے گا۔ چونکہ ہم دونوں ایک ہی راستے کے مسافر ہیں تو میں نے تمہارے ساتھیوں کے بجائے تمہیں بچانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک مضافات میں بنے ایک عالیشان طرز کے بنے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ جولیا پیٹرک کے انکل کا پورا نام ہوگ مارٹن تھا۔ وہ گھر میں موجود نہیں تھا، لیکن ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہوگ مارٹن آ گیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں تھیں۔ چہرے پر سرخ سرخ نشانات بھی تھے جو اس کے گوری رنگت کی وجہ سے واضح دکھائی دیتے تھے۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ جولیا پیٹرک کو دیکھ کر وہ ایسے خوش ہوا جیسے اسے اس کی کھوئی ہوئی بیٹی مل گئی ہو۔ اس نے شاپر قریب پڑی ہوئی میز پر رکھا اور جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے والہانہ انداز میں بولا، جولیا میری بیٹی۔ جولیا بھی آگے بڑھ کر انکل ہوگ کے گلے لگ گئی۔ کیسے ہیں انکل؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، انکل ہوگ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولے، پھر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے مستفسر ہوئے، اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے بھول ہی گئی ہو۔ انکل آپ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ انکل ہوگ نے میری طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں جولیا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ میرا دوست ہے، جولیا پیٹرک نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اس کا نام مورس ہے۔ شاید ہیری ٹام کے ہرکارے کے ذریعے جولیا پیٹرک کو میرا نام معلوم ہوا ہوگا۔ ہوگ مارٹن نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلو ینگ مین، میرا نام ہوگ مارٹن ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر ہوگ، میں نے خوش دلی اور گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ یکدم ہوگ مارٹن کا رویہ بدلا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے کنکھیوں سے جولیا پیٹرک کی طرف دیکھا تو وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں مسٹر۔ ہوگ مارٹن نے سرعت سے میری بات کاٹ دی، میں سمجھاتا ہوں، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ہوگ مارٹن نے کہا، مسٹر مورس میں تم سے خوش کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے مسٹر ہوگ کہہ کر پکارا۔ اگر تم مجھے انکل کہتے تو میں یقیناً خوش ہوتا۔ تم میری بیٹی جولیا کے فرینڈ ہو تو تم مجھے مسٹر ہوگ کے بجائے انکل کہہ کر پکارو گے، رائٹ؟ تبھی میں زیر لب مسکرا دیا اور سکون بھرا سانس خارج کیا۔ ٹھیک ہے انکل ہوگ۔ ہوگ مارٹن نے ہاتھ اٹھا کر مجھے ٹوکا۔ میں نے کہا، میرا نام نہیں، صرف انکل۔ میں سمجھ گیا انکل، اب مجھے اچھا لگا ہے، ہوگ مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تم سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا
تو میں نے بھی اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ عجیب مزاج کا وہ شخص تھا، باہر کیف مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں تو وقت کے ساتھ کھینچتا چلا جا رہا تھا، وقت کبھی کدھر تو کبھی کدھر لے کر جا رہا تھا، اور نہ جانے کہاں لے جائے گا اس بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہوگ مارٹن کو جیسے کچھ یاد آیا تو اس نے جولیا پیٹرک سے پوچھا، جولیا، جینیفر کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں انکل، جولیا نے نفی میں سر ہلایا۔ پولیس نے کیا پیش رفت کی ہے؟ وہ اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہوگ مارٹن نے ہنکاری بھری، اچھا تو تم لوگ باتیں کرو، میں تم دونوں کے لیے چائے بناتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھے انکل، میں بناتی ہوں چائے۔ جولیا پیٹرک بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوگ مارٹن نے مصنوعی گھوری سے اسے نوازا۔ کیا تم بھول گئی ہو جولیا کہ میں کسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیتا؟ وہ مستفسر ہوا۔ سوری انکل۔ اوکے، بیٹھ جاؤ۔ ہوگ مارٹن کے جانے کے بعد جولیا پیٹرک نے بتایا کہ ہوگ مارٹن صرف اپنے ہاتھوں کی بنی چائے پیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آن جہانی بیوی لوسی کے ہاتھوں کی بنی چائے بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے بہتر اور کوئی چائے نہیں بنا سکتا۔ جو ذائقہ وہ اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتا تھا اسے کسی اور کی بنی چائے میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ سابق جج تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیوی کی موت کے بعد وہ اکیلا زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے تو ہوگ مارٹن وہمی اور خود فہم لگتا تھا۔ پھر جولیا نے مختصراً اپنی بہن جینیفر کے بارے میں بتایا۔ اس کے مطابق جینیفر بے حد خوبصورت اور اس سے 2 سال بڑی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی فلیٹ میں رہتی تھیں۔ ان کا والد پیٹرک مارٹن کینسر کے باعث آن جہانی ہو چکا تھا، جبکہ ان کی والدہ جوزفین انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ کہیں چلی گئی تھیں۔ جب جولیا کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو جینیفر کی عمر 12 سال اور جولیا کی 10 سال تھی۔ ہوگ مارٹن نے ان کی کفالت کی تھی۔ جب ہوگ مارٹن کی بیوی فوت ہوئی تو وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی لوسی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر ان بہنوں کی وجہ سے وہ بیوی کا غم بھولتے چلا گیا۔ جینیفر کی عمر جب 22 سال ہوئی تو اس نے نوکری کے لیے مختلف کمپنیوں میں اپلائی کیا اور بالآخر اسے ہیری ٹام کے کلب میں نوکری مل گئی۔ نوکری کے کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے ایسی غائب ہوئی کہ پولیس میں رپورٹ کروانے کے باوجود بھی اس کا سراغ نہ مل سکا۔ جولیا پیٹرک کو ہیری ٹام پر شک تھا، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ حسن پرست اور عیاش قسم کا آدمی ہے۔ اپنی بہن کے بارے میں جاننے کے لیے جولیا پیٹرک نے ہیری ٹام کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ چونکہ جولیا پیٹرک بے حد خوبصورت اور متناسب جسامت کی مالک لڑکی تھی، اس لیے ٹام ہیری نے اس کی طرف سے بڑھایا گیا دوستی کا ہاتھ بخوشی تھام لیا تھا۔ اب اسے ہیری ٹام کی گرل فرینڈ بنے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس 1 سال کے دوران اسے صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ ہیری ٹام کا کلب کی آڑ میں پورنوگرافک کا بزنس ہے اور وہ اغوا شدہ لڑکیوں کی ویڈیو بنا کر اسے اپنی ویب سائٹ پر لوڈ کرتا ہے۔ اس گھناؤنے بزنس سے وہ کروڑوں ڈالر کما چکا تھا۔ اس کے گینگ کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر سے لڑکیاں اغوا کر کے اس کے گینگ کو فروخت کی جاتی تھیں اور انہیں فوری طور پر بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچا دیا جاتا۔ اس سے زیادہ جولیا پیٹرک کو معلوم نہیں تھا۔ اس کی گفتگو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ہمیں بلیک پوائنٹ جزیرے کو تلاش کرنا ہے، لیکن مجھے کلارا شیفرڈ اور بابر کی بھی فکر تھی۔ جولیا پیٹرک کے مطابق ان دونوں کو ہیری ٹام نے خفیہ جگہ پر رکھا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہیری ٹام ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دے، کیونکہ اس کا اصل ہدف تو میں ہی تھا۔ میں ان دونوں کے بارے میں سوچنے میں مگن تھا کہ جولیا پیٹرک کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیا سوچ رہے ہو مورس؟ میں چونکا، اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ تم فکر نہ کرو، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، میں ابھی کلب جا رہی ہوں، جو بھی صورتحال ہوگی میں تمہیں آگاہ کر دوں گی، تم اپنا نمبر مجھے دے دو۔ میں نے اسے اپنا نمبر بتایا تو اس نے اپنے سیل فون میں فیڈ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوگ مارٹن چائے بنا کر لے آیا اور چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں چچا بھتیجی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ شام ہونے سے پہلے ہی جولیا پیٹرک جب وہاں سے روانہ ہونے لگی تو ہوگ مارٹن نے چونک کر دریافت کیا، اس وقت کہاں جا رہی ہو جولیا؟ انکل، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ جولیا نے جواب دیا تو ہوگ مارٹن کے پیشانی پر بل پڑے۔ کیا اکیلی جاؤ گی؟ جی انکل، اس نے کہا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مورس یہیں رہے گا، یہ آپ کو کمپنی دے گا۔ کب تک واپس آ جاؤ گی؟ ہوگ مارٹن نے ہنکارا بھر کر پوچھا۔ ویسے وہ سوالات بہت کرتا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ بال کی کھال اتارتا تھا۔ 2-3 گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے، ہوگ مارٹن نے جنبش دے کر گردن ہلائی۔ اپنا خیال رکھنا، آپ ڈنر کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ کہتے ساتھ ہی جولیا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنا لباس تبدیل کر گئی تھی اور مجھے ہدایت کر گئی تھی
کہ میں رات کا کھانا کھا لوں، اس کا انتظار نہ کروں۔ ساتھ ہی اس نے مجھے ایک کمرہ بھی دکھا دیا جہاں میں نے سونا تھا۔ ڈرائنگ روم میں اور ہوگ مارٹن موجود تھے۔ ہوگ مارٹن مجھ سے مختلف سوالات کر رہا تھا کہ میں جولیا پیٹرک کا کب سے فرینڈ ہوں، کیا کرتا ہوں، میرے والدین کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، ہم شادی کب کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے نپے تلے انداز میں ان سوالوں کے جوابات دیے تھے اور ہوگ مارٹن مطمئن ہو گیا تھا۔ 8 بجے جب ہم نے رات کا کھانا اکٹھے کھایا تھا، کھانے سے فراغت کے بعد ہوگ مارٹن تو کچھ دیر ٹی وی دیکھتا رہا، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تو ڈرائنگ روم میں اکیلا ہی ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی پر کوئی انگلش ڈرامہ لگا ہوا تھا، لیکن مجھے ڈرامے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ٹی وی آواز میوٹ کر دی اور روزینہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ ساتھ ہی مجھے جولیا پیٹرک کا انتظار تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کلارا شیفرڈ اور بابر کے بارے میں سراغ لگانے کے علاوہ بلیک پوائنٹ جزیرے کے بارے میں بھی معلوم کر لے گی۔ 10 بجے کا وقت تھا جب مجھے ہلکی سی دھم دھم کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے 3-4 لوگوں نے دیوار پھاندی ہو۔ میری چھٹی حس یک لخت بیدار ہو گئی اور میں ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بجلی کی سی صورت سے ایک کھڑکی کی طرف بڑھا جو بیرونی طرف کھلتی تھی۔ اس پر دبیز پردہ لگا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو مجھے نیم اندھیرے میں 2-3 ہیولے دکھائی دیے جو شاید ہتھیار تھامے دبے قدموں چلتے ہوئے پورچ والے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پردہ برابر کر دیا کہ مبادا ان میں سے کسی کی نظر کھڑکی پر نہ پڑ جائے۔ میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا آنے والوں کا تعلق یقیناً ہیری ٹام سے ہوگا اور وہ مجھے ہی ٹارگٹ کرنے آئے ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم میں نظریں دوڑائیں لیکن وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں چھپ سکتا، یا ایسا کوئی دروازہ نہیں تھا جو بیرونی طرف کھلتا ہو۔ البتہ شمالی کونے کی طرف سے سیڑھیاں اوپر دوسرے پورشن پر پہنچانے کے لیے بنی ہوئی تھیں۔ ہوگ مارٹن اوپر والے پورشن کے ایک کمرے میں سو رہا تھا۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں سیڑھیوں کی طرف دوڑا اور 2-2 سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ میں آخری سیڑھی پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ہلکی سی ٹھک کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک دھماکے سے دروازہ کھلا۔ قبل اس کے کہ نوارد مجھے دیکھ لیتے، میں ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ اوپر والے پورشن میں 3 کمرے تھے۔ کمروں کے سامنے برآمدہ اور اس کے آگے بڑی سی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی جس پر کھڑے ہو کر ڈرائنگ روم میں جھانکا جا سکتا تھا۔ میں جس کمرے میں داخل ہوا تھا وہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ دفعتاً مجھے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ٹی وی آن ہے، ایک نے کہا۔ وہ ابھی یہیں تھا، دوسرے نے کہا۔ تم دونوں اوپر دیکھو، ہم نیچے چیک کرتے ہیں، پہلے نے پھر کہا۔ لمحہ بھر کے بعد مجھے سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ 2 افراد اوپر والے پورشن میں آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر ٹٹولتے ہوئے چٹخنی تلاش کر کے لگا دی۔ پھر میں نے پتلون کی جیب سے اپنا سیل فون نکال کر اس کی ٹارچ آن کی اور اس کی روشنی کمرے میں دوڑانے لگا۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ اور ایک میز اور ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ بیڈ کے بائیں طرف ایک کھڑکی تھی جس پر پردہ لگا ہوا تھا۔ میں تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ میری خوش بختی تھی کہ کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں نہیں تھیں، صرف شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی اور دوسری طرف جھانکا۔ یہاں بھی میری خوش بختی کام آ گئی۔ دوسری طرف 2 فٹ چوڑا شیڈ تھا اور ذرا فاصلے پر ایک پائپ نیچے تک جا رہا تھا۔ عین اسی لمحے دروازے کا ہینڈل زور زور سے گھمایا گیا تو میں نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کمرے میں تو ایک بوڑھا موجود ہے، ایک نے کہا۔ شاید وہ اسی کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ دروازہ اندر سے لاک ہے، دوسرے نے کہا۔ دروازہ توڑ دو۔ ایسا ہی کرتا ہوں، کہنے کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے دروازے پر ٹھوکریں مارنی شروع کر دیں۔ کیا کر رہے ہو؟ دفعتاً ہوگ مارٹن کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کیوں توڑ رہے ہو؟ یار اسے بوڑھے کو تو لے جاؤ، مفت میں دماغ کھا رہا ہے، ایک نے کہا۔ ایسا نہ ہو یہ بے موت مارا جائے۔ اس کے بعد دروازے پر دوبارہ ٹھوکریں ماری جانے لگیں۔ اب شاید 2 افراد مل کر دروازے پر ٹھوکریں مار رہے تھے۔ جس انداز میں وہ ٹھوکریں مار رہے تھے لگتا یہی تھا کہ دروازہ جلد ہی اکھڑ کر اندر آ گرے گا۔ میں نے ٹارچ آف کر کے سیل فون جیب میں رکھا اور کھڑکی پر چڑھ کر پہلے پردہ برابر کیا، پھر شیڈ پر کود گیا۔ شیڈ تھوڑے سے ڈھلوان تھے، اس لیے کودتے ساتھ ہی میرا توازن بگڑا تھا، لیکن میں جلدی سے کھلی کھڑکی کا پٹ تھام چکا تھا جس کے باعث میں شیڈ سے لڑک کر نیچے گرنے سے بچ گیا تھا۔ میرا سانس بھی بے اعتدال ہو چکا تھا۔ دفعتاً مجھے دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھا اور کھڑکی کی اوٹ میں ہو کر سانس روک لی۔ کھڑکی کی اوٹ میں 1-1 فٹ آگے کو نکلی ہوئی تھی، اس لیے اوٹ میں ہونے کے باعث میں کھڑکی سے جھانکنے والے کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ میری توقع کے مطابق ایک ہیولے نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا۔ وہ فرار ہو گیا ہے۔ چلو، کھڑکی سے جھانکنے والے نے
گردن موڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود بھی کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اب ہوگ مارٹن کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ باہر کیف اس کے ہٹتے ہی میں نے لمحہ بھر کے بعد روکی ہوئی سانس بحال کی اور اندھیرے میں قرب و جوار کا غائرانہ جائزہ لینے لگا۔ گو خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، میرے دشمن ابھی تک وہیں موجود تھے، اس لیے میں کسی محفوظ جگہ پر چھپنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے اندر مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شیڈ کے قریب ہی ایک درخت موجود تھا جس پر میں بآسانی پہنچ کر چھپ سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی کی اوٹ سے نکل کر بندر کسی پھرتی کے ساتھ درخت پر چھلانگ لگا دی۔